مرحلہ ہے. کبھی ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے کے بنسبت اور حالات بہتر کر دیے. نہیں, ایسا انسان کبھی شاکر نہیں ہو سکتا. حقیقت میں شکر کا جذبہ جو ہے اس کی تربیت کر کے جو ہے پروان اسے چڑھایا جاتا ہے. میں کبھی کسی موقع پہ میں نے بیان کیا, سعدی, شیخ سعدی بہت بڑے عالم, ادیب, شاعر گزرے ہیں ایران میں. ان کی گلستہ بوستہ ہمارے بچپن میں تو عام تھی, ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے ہندوستان میں دینی مدارس میں, بعض جگہوں پہ جہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے گلستہ اور بوستہ پڑھائی جاتی ہے. میرے بچپن میں چند لوگ تھے یادو جنہوں نے پڑھا تھا, اس زمانے میں تعلیم پائی تھی, وہ بھی گلستہ بوستہ جانتے تھے. گلستہ بوستہ ایسی کتاب ہے, کوئی ایسا یعنی ہندوستان میں پڑھا لکھا 50 سال پہلے کوئی پڑھا لکھا آدمی گلستہ بوستہ نہ جانتا ہو, پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. کیونکہ فارسی پڑھائی جاتی تھی, ہمارے ہندو بھی, سکھ بھی, مسلمانوں کے ساتھ سب پڑھتے تھے. گلستہ بوستہ دونوں کتابیں شیخ سعدی کی ہیں. تو بہت پہلے گزرے ہیں ایران میں, سنی عالم تھے اس زمانے میں, سارے سنی ہوتے تھے. ایران شیعہ ملک نہیں تھا. یہ صفوی اسماعیل شاہ صفوی جو ہے نا, شاہ اسماعیل صفوی, اس نے آ کے اس نے شیعہ مذہب قبول کیا اور پھر زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا اور قتل و غارت کیا اور سب کیا 300 سال پہلے, ورنہ پہلے سنی ملک تھا. شیخ سعدی اپنے زمانے کے مشہور, اپنے زمانے ہی میں, اگرچہ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا لیکن مشہور آدمی تھے. ان کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ چلیں تھوڑا سیاحت کے لیے عالم اسلام کی چل کے خبر لیں, دیکھیں کیا ہے. وہ شیخ سعدی نکلے, وہ کہ جن کا عمراء اور دربار کے بڑے بڑے لوگ سب احترام کرتے تھے, عزت کرتے تھے, خود اپنی جگہ پہ بڑے کھاتے پیتے. وہ نکلے, چلتے چلاتے پہنچے شام کے ملک میں, ملک شام میں, دمشق میں شہر میں وہ پہنچے. اس حال میں کہ جب شہر میں پہنچے ہیں تو چلتے چلتے ان کی جوتی گھس گئی, یہاں تک کہ ٹوٹ گئی. انہیں اپنے اوپر تھوڑا وہ ہوا, رنج ہوا کہ سعدی اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, سعدی اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. انہیں بڑا انقباض ہوا, موڈ آف ہوا. چلیں, اس وقت ان کے پیسے سے بھی ختم ہو گئے تھے, چلتے چلاتے زمانے میں بہت دور کی مسافت. تو ان کا چلیں فی الحال کسی مسجد میں کچھ آرام کرتے ہیں. گئے مسجد کے دروازے پر تو سیڑھیوں پہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے, اور دیکھا تو اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. تو شیخ سعدی تھے, پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے دیکھا, ابھی تو وہ ایک دم سے ان کا دماغ اپنے جوتوں کی طرف تھا کہ شیخ سعدی اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا, اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. تو وہ دوڑ کے جا کے مسجد میں سجدے میں گر پڑے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, سعدی کے پاؤں میں اگر جوتے نہیں تو کیا ہوا, پاؤں تو سلامت ہیں. تو یعنی نعمت جو ہے یہ پہچاننے کی کوشش کی جائے, یہ نہیں کہ بھئی میرے پاؤں میں جوتے نہیں, پاؤں تو ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر جوتے بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو 5 دینار والا جوتا 50 دینار والا کیوں نہیں, 50 دینار والا ہو گیا تو اس کے بعد بھی لوگ مل جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے جذبہ شکر کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے انسان اپنے سے نیچے دیکھے اور دینی نقطہ نظر سے اپنے سے اوپر شخص کو دیکھے. یعنی ہمارے یہاں بالکل الٹی چیز ہے, ہمارے یہاں دینی حلقوں میں اگرچہ وہ سب بگڑے ہوئے لوگ ہیں, دینی حلقوں میں یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے شیخ کے آگے ہم بڑھ جائیں. ارے بھائی, ہمارے سب سے پہلے والے اسلاف بزرگ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, یہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر چکے ہیں اور کرتے رہے. دینی لحاظ سے آگے بڑھنا یہ اچھی فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں بھلائیوں میں کیا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, سبقت لے جاؤ. یہاں پہ نہیں ارے ہمارے ابا ہیں یا فلاں بزرگ ہیں یا فلاں دادا ہیں, یہ بات نہیں. نیکی اور دینی اعتبار سے انسان ہمیشہ اپنا گول سب سے آخری جو بلند نظر آئے وہاں پہ, مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, ان سے آگے بڑھنا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے نیچے دیکھے تو اسے ہمیشہ نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ کیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ محروم ہیں. مجھے فروری میں جانا پڑ گیا تھا ہاسپیٹل میں,
تو اس سے پہلے تو انسان کو صحت کا جو اللہ تعالیٰ نے مفت میں سب کچھ دے رکھا ہے تو کبھی احساس ہوتا نہیں ہے. ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا وہ فروری میں، لیکن وہاں پہ جا کے مجھے نظر آیا کہ صاحب پہلے تو سنتے ہی نہیں تھے کہ اینجیو پلاسٹی اینجیوگرافی کیا ہے. وہاں پہ جب گئے تو دیکھا دنیا بھری پڑی ہے. معلوم ہوا کہ ہم اکیلے نہیں صاحب، ہم اکیلے نہیں ہیں. اچھا ہم گئے تو ہم سے کہا گیا کہ آپ کی ایک آرٹری جو ہے نا بند ہے. کوئی آیا بولے کہ میرا 3 مرتبہ ہو چکا ہے، میری سب بند ہے. تو ایک آدمی سب کے سب میں سب سے بہتر تھا، میں سب سے بہتر تھا. اور اس کے بعد ہاسپٹل میں آپ جب جا کے گھومیں تو پتہ چلے گا یہ کہ ساری دنیا بیمار ہی ہے. یعنی ہاسپٹل سے باہر ہیں تب تو نہیں، لیکن ہاسپٹل پہنچ جائیں تو پتہ چلا کہ ساری دنیا بیماری ہے. اور ایسی ایسی بیماری، اللہ کی پناہ، ایسی ایسی بیماری آپ کو کتنی بھی بڑی بیماری پتہ چلے گا کہ آپ سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. اس لیے دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے دیکھے. اگر آپ غریب ہیں، آپ کے نیچے آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں. آپ کو معمولی کھانا مل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا کھانا دوسرے کو مل رہا ہے. اس لیے آپ پائیں گے کہ بہرحال آپ بہت سارے لوگوں سے کیا ہے بہتر ہے. یہ چیز تو شکر جو ہے نا یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد صبر بھی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں. حقیقت میں صبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، وہی آپ کو آزماتا بھی ہے. اور اس لیے آزماتا ہے کہ وہ آپ کے درجات، آپ کے مقامات کو بڑھانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں اسی اسکول میں مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول میں بچے پڑھتے ہیں. اگر امتحان نہ ہو تو بچوں کے درجات کا کیسے پتہ چلے؟ کوئی پتہ چلا کہ ٹاپر ہے، کوئی فیل ہے، کیسے پتہ چلے؟ یہ تو امتحان بتلاتا ہے نا. اور امتحان جسے تمام طلبہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت سی مصیبت ہے، لیکن وہی امتحان کیا ہوتا ہے کہ طلبہ کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. وہ جو اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ امتحانات ایک کے بعد ایک ہوتے ہوتے آدمی جو ہے نا پرائمری، مڈل سیکشن، ہائی سیکنڈری، سینئر سیکنڈری، اور پھر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ، یہ پتہ نہیں کتنے مراحل ہیں. ہر جگہ بھی امتحان ہے. اگر امتحان نہ ہوتا تو میں تو یہی کہتا، اور میرے ساتھ آپ سب بھی یہی سے کہتے کہ بحرین یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی، بڑے سے بڑے پروفیسر سے ہم کم نہیں، ہم سب سے آگے. ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا کہ صاحب آپ پی ایچ ڈی کیسے ہیں، آپ سے زیادہ باصلاحیت، آپ سے زیادہ بڑی ڈگری ہماری ہے. سمجھا؟ لیکن جب یہ رکھ دیے گئی چھلنی تو پتہ چلا کہ نہیں، پی ایچ ڈی صرف وہی ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے. سمجھا؟ تو صبر جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ابتلا، آزمائش اور امتحان کے لیے آتی ہیں. اس لیے نہیں کہ اسے ناکارہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ اسے عاجز بنا دیا جائے، اس لیے نہیں کہ مقصود اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک اپرچونٹی، ایک موقع رکھا جائے کہ وہ اپنے مقام کو پروو کر دے، ثابت کر دے کہ وہ اس سے اونچے مقام کا جو ہے اہل. وہاں پہ جہاں پہ دوسرے فیل ہوتے ہیں وہ پاس ہو گیا. آپ بھی چاہے تو پاس ہو، چاہے تو فیل ہو. یہ صبر ہے حقیقت میں. ایسے مراحل پہ صبر کرنا، ایسے مواقع پہ صبر کرنا شکر کے ساتھ یہ ضروری. اس لیے بعض حکماء ہمارے کہتے ہیں کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، شکر آدھا شکر ہے، آدھا صبر ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اسے نعمت پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. کوئی پریشانی یا مصیبت، تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلا ہے. تو مومن کا ہر حال بھلائی سے کیا ہے، خالی نہیں، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی. یہ ایمان کے حصے ہیں. اسی طرح سے ایمان میں حیا ہے، ایمان میں توکل ہے، ایمان میں حمیت ہے، ایمان میں غیرت ہے، ایمان میں جہاد ہے. یہ تمام عناصر ہیں حقیقت میں. یہ ساری چیزیں جن کو ہم کبھی کبھی الگ الگ پڑھتے ہیں، یہ ایمان کے اجزاء ہیں. ان سے ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ حیا کتنی بڑی چیز ہے.
الحیا من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیا اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کتنی برائیاں ہیں ان سے بچتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ حیا کی صفت پائی جاتی ہے. کتنی نیکیاں ہیں وہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حیا پائی جاتی ہے. ایک آدمی صاحب ایمان اور حیا دار انسان مومن، اس کے سامنے مثلا کوئی آیا، ہاتھ پھیلایا، مانگ لیا، ایک مومن آدمی صاحب حیا کبھی اس کو ٹھکرا نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ سائل کا حق ہوتا ہے سوال پہ. کسی نے سوال کر دیا، اس بنیاد پہ اس کا حق ہو گیا. سب لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن صاحب حیا کہ بھئی یہ شخص کچھ سوچ کے میرے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے میرے یہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے یہاں بھیجا اس کو، یہ موقع مجھے دیا ہے، یہ امیدیں یا حسن ظن رکھتے ہوئے میرے پاس آیا ہے، کچھ امید لے کر، کچھ خیال کر کے آیا ہے. اس کو کیسے آپ جو ہے نا، شرم نہیں آئے گی آپ کو اس کو واپس کریں؟ صاحب حیا کو شرم آئے گی. یہ نیکی پر ابھارنے والی چیز ہے. کوئی اسی طرح برائی کا موقع ملے، ارے میں اور یہ نہیں ہو سکتا، حیا اسے روکتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک مقولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوں سے جو حکمت کی بات منقول ہوتے ہوئے آئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا لم تستحی ففعل ما تشاء. تجھے اگر حیا نہیں ہے، شرم نہیں آتی، تو جو چاہو کرو. اب دیکھیں کہ بے حیا لوگ ہوتے ہیں، بے حیا ننگے گھومتے انہیں کوئی پرواہ نہیں، تو کیا ہے، اور جھوٹ بولتے انہیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن آپ کے اندر حیا ہے تو کیا مجال ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا کسی کے خلاف بہتان نکل جائے، تہمت نکل جائے، جھوٹ نکل جائے. یہ حیا جو ہے ایمان کا جز ہے. اسی طرح سے توکل علی اللہ، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ جو ہے، توکل اس حد تک ہو کہ ناز کی حد تک ایک بندہ جو ہے نا اسے اس بات پہ ناز ہو اور فخر ہو کہ میرا رب کون ہے، اللہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا